بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سانحہ کل رونما ہوا ہے، امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر دہشت گردی کا بازار گرم کیا ہے اور جس طرح ایران پہ حملہ کیا ہے، عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیری ہیں، ننگی جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے صرف مسلمان نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگ بھی اس پر حیرت زدہ ہیں، بلکہ مذمت کا اظہار کر رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ جو امن کا ایوارڈ لینے کا اعلان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے کئی جنگیں رکوائی ہیں، اس جنگ کا آغاز کر کے اس نے یوں سمجھیے کہ عالمی دہشت گرد ایوارڈ حاصل کرنے کا وہ مستحق ہو، یہ بھی اور یہ نیتنیاہو بھی۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس جاہلیت کے نتیجے میں ایران کے رہبر معظم اور سپریم لیڈر جناب آیت اللہ سید علی خامنئی نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا اور ان ظالموں کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے جس طرح اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، وہ تاریخ کے اندر سنہرے حروف سے یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے تو یہ مشہور کیا تھا کہ وہ فرار ہو گئے ہیں، لیکن وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے اور استقامت کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ صرف ایرانی قوم کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خامنئی صرف ایرانیوں کا نہیں بلکہ عالم اسلام کا وہ ایک بڑا لیڈر تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اتحاد امت کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں اور بڑی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کبھی شیعہ اور سنی کے اختلافات کو اور اس کو ہوا دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اتحاد امت کے لیے کوششیں کی۔ کئی کانفرنسیں وہ سال میں کیا کرتے تھے، جس میں میں بھی جاتا تھا، اور پوری دنیا کے اکابرین اس میں شرکت کیا کرتے تھے، پوری دنیا کے اہم ترین تنظیموں کے رہنما اس میں شرکت کیا کرتے تھے، اور ایجنڈا ایک ہی ہوا کرتا تھا کہ دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب متحد ہو کر اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ ان کا جرم تھا کہ جس کی سزا میں ان کو دی گئی ہے، اور یہ ان کے پر حملہ کیا گیا ہے۔ چونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کسی طرح متحد نہ ہونے پائیں۔ جس دن یہ متحد ہو گئے اسی دن ان کا بیڑا غرق ہوگا، اسلام دشمن عناصر کا۔ اور سب سے بڑے کامیابی اور کامرانی یہی تھی امام خامنئی کی کہ انہوں نے امت کو متحد کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آج اس دردناک سانے پر پاکستانی قوم اپنی ایران بھائیوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کی شریک ہے، اور اس جنگ کے اندر جو حق و باطل کی جنگ ہے اور اسلام دشمنوں کے خلاف وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، اس سے پوری قوم ان کے شانہ بشانہ۔ اور ہم اس موقع پر روس، چین اور پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہیں گے کہ وہ کھل کر ایران کی حمایت کا اعلان کریں۔ اب صرف زبانی مذمت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی طور پر قدم اٹھانا ہوگا۔ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں کا طرز عالم یہ ہے کہ زبانی مذمت بھی ان کو کرنا گوارا نہیں ہوئی، جس پر پورے قوم کو افسوس ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا، جو مشرق وسطیٰ کے ممالک پر حملے ہوئے اس کی تو مذمت کی انہوں نے، لیکن جس حملے کے نتیجے میں یہ ریئیکشن ہوا ہے، اس حملے کی ایران پر جو حملہ ہوا ہے، امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا، جو دہشت گردی کی ہے، جو جاہلیت کی ہے، اس کو دو لفظ بھی ان سے کہنا گوارا نہیں ہوئے۔
جس سے پاکستان کے مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچی. ہم امریکہ اسرائیل کی جہریت کے مقابلے کے لیے پوری ایرانی قوم کے ساتھ متحد ہیں، ان کے ساتھ کھڑے رہیں. اور ہم روس اور چین اور پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ کھل کر ایران کی حمایت کریں اس موقع پر، اس لیے کہ اگلی باری ان کی آنے والی ہے، اگلی باری پاکستان کی آنے والی ہے. یہ در حقیقت ایران جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. ایران جو جنگ لڑ رہا ہے وہ روس اور چین کی جنگ لڑ رہا ہے. ان عالمی قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے. اور خالی یہ کہنے سے کافی نہیں ہوا صاحب ریڈ لائن عبور کر لی، ریڈ لائن عبور کر لی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو میدان میں آنا چاہیے اور میدان میں آ کر ایران کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے. ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ اکیلے کتنے ملکوں سے وہ لڑ رہے ہیں، بڑی سپر پاوروں سے وہ لڑ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم، کہ تم اللہ کی دین کی مدد کرو خدا تمہاری مدد کرے گا. انشاءاللہ اللہ کی مدد پہنچے گی اور یہ جتنے اسلام کے دشمن ہیں وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے اور تباہ برباد ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس وقت امتحان ہے پاکستان کے حکمرانوں کا. اگر وہ صحیح معنوں میں میدان میں نہیں آئے ایران کی حمایت کے اندر، عملی طریقے سے میدان میں نہیں آئے، اور خدا نخواستہ اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو یاد رکھیے پاکستان کی سالمیت کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا. امت مسلمہ کو بھی چاہیے اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے، ان کو متحد ہو. اگر وہ اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو وہ ناقابل تلافی نقصان سے دو چار ہوں گے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اس وقت باری ہے ایران کی، وہ تو تخت تاراج کرتا ہوا چل آ رہا ہے. نہ اس نے لبنان کو چھوڑا، نہ اس نے یمن کو چھوڑا، نہ اس نے شام کو چھوڑا. سب تو تخت تاراج کرتا ہوا جناب پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اب ایران پہ حملہ کر کے پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. ان کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے پاکستان کا ایٹمی طاقت، اور وہ اس کو ختم کرنا چاہتے. اور ان کا کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے امریکہ. کیا ان کے وزیر کا یہ بیان کسی نے نہیں پڑھا کہ امریکہ کو کیا اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے قبضہ کرے اور جب چاہے قبضہ کرے؟ اس کا مطلب یہ دونوں مل کر اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو عرب ممالک کو سوچنے کی ضرورت ہے. گریٹر اسرائیل کے اندر تو سعودی عرب بھی آتا ہے، شام بھی آتا ہے، بغداد بھی آتا ہے، عراق بھی آتا ہے، یمن بھی آتا ہے. وہ سب پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور تعجب کی بات ہے کہ بعض اسلامی حکمران جو ہیں وہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ صاحب جلدی ختم کرو خامنئی کو. اس کو تو ساتھ دینا چاہیے تھا، ایران کا ساتھ دے کر وہ اپنی حفاظت کرتے. ان کا وقت بھی آنے والا ہے. گریٹر اسرائیل کے منصوبوں کے اندر ان کا ملک بھی شامل ہے. افسوس کے صورتحال ہے کہ امت اس وقت بھی متحد نہیں ہو رہی. اگر اس وقت متحد نہیں ہوئی تو سخت ترین ناقابل تلافی نقصان سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا. ادھر امام خامنئی کے غم میں نڈھال ان کے چاہنے والوں پر کراچی میں اور دیگر ملک کے علاقوں میں جس بحرے سے گولیاں برسائی گئی ہیں ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ حکومت کی سیکورٹی فیلئر ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ اس کی حفاظت کرتے. اگر وہاں کے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کو قابو میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن جس انداز سے وہاں گولیاں برسائی گئی ہیں اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ اس سانے کے ذمہ داروں کو قرار باقی سزا دی جائے. ادھر ہمارا یہ بھی موقف ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. لیکن ہمارا موقف یہ کہ اس کا حل جنگ نہیں ہے بلکہ مذاکرات ہے. بالخصوص ایسے وقت میں جبکہ اسرائیل اور بھارت معاہدے ہو رہے ہیں. امریکہ اسرائیل اسلامی حکومتوں کو ختم کرتا ہوا ایران تک پہنچ گیا ہے اور اب پاکستان کا نمبر ہے. چاروں طرف سے اسلام کے دشمن ہمیں گھیرے میں ہیں. ایسے وقت کے اندر ایک اسلامی ملک کے ساتھ اس قسم کا کیا نام ہے جنگ چھیڑ دینا
اور جنگ شروع کر دینا یہ کوئی عقل مندی کا کام تو نہیں ہے. یہ اس وقت ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی کے اندر ملی ابجدی کونسل کے تحت جتنے علماء ہیں اور مذہبی جماعتیں ان سب کو جمع کر کے حکومت کو آفر کی تھی ہم نے کہ افغانستان کے حکمرانوں سے مذاکرات کر کے اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے ہم حل کرنا چاہتے. علماء کے قائدین کے بڑے اثرات ہیں وہاں, وہ اپنے اثرات کو استعمال کر کے اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن افسوس ہمیں موقع نہیں دیا گیا اور علماء کی خدمات حاصل کرنے کے بجائے جنگ کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اور ایک بار پھر ملک کو خطرناک مسائل کی دلدل میں پھنسایا جا رہا ہے. یہ انتہائی خطرناک اور تشویشناک صورتحال ہے. آپ یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دو حملوں کے اندر اتنے ان کے مار دیے, اتنے آدمی ان کے مار دیے, لیکن سر اپنا رزلٹ اٹھا کر دیکھیے کہ پچھلے مہینے کتنے ہمارے لوگ مرے ہیں, پچھلے سال ہمارے کتنے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں, کتنے ہمارے قیمتی جوان جو ہیں فوج کے اور پولیس کے وہ جناب شہید اور جام شہادت نوش کر چکے ہیں. یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی طاقت کے بلبوتے پر, اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا ہوگا اور مذاکرات کے ذریعے اس کو مسئلے کو طے کرنا ہوگا, ورنہ پاکستان جو ہے وہ دیگر مسائل کے اندر اور مشکلات کے اندر پھنس جائے گا. بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور امریکی غلامی سے ان کو نجات عطا فرمائے. امریکی مفادات کا تحفظ کرنے کے بجائے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس وقت ملک انتہائی نازک صورتحال گزر رہا ہے اور ہمارے حکمرانوں کو سنجیدگی کے ساتھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کو اعتماد ملنے کی ضرورت ہے. بالخصوص اس وقت پاکستان کے اندر نہیں, پوری دنیا کے اندر امام خامنئی سے محبت کرنے والے بے شمار لوگ موجود ہیں. صرف اہل تشیع نہیں ہے, اہل سنت بھی ہیں. ہمیں کئی مرتبہ انہوں نے بلایا, میری بھی ان سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی. ہر سال وہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میلاد شریف کی محفل رکھا کرتے تھے اور بڑا عالمانہ, عارفانہ اور عاشقانہ خطاب کیا کرتے تھے وہ, اور ہم وہاں موجود ہوا کرتے تھے. ہم نے ان کو سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں. ان کے عزم اور حوصلے کو بھی ہم نے دیکھا ہے, ان کی علمیت کو بھی ہم نے دیکھا. وہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا اور اس کا غم صرف اہل تشیع کو نہیں, پوری دنیا اسلام کو اس کا غم. پاکستان کے اندر اگر کوئی مظاہرے ہو رہے ہیں تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے جذبات کا خیال کریں. اس قسم کے تشدد کرنا ان مظاہرین پر یہ کسی صورت کے اندر بھی روا نہیں ہوگا اور برداشت نہیں ہوگا. مظاہرین سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ وہ اپنے ان مظاہروں کو, اپنے اس جذبات کے اظہار کو تشدد پر نہ لے کے جائیں. پاکستان اس وقت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا چونکہ پہلے ہی ہم مسائل کے اندر گھرے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حکمران عقل کا ثبوت دیں گے اور ان تمام مسائل سے بآسن وجوہ نمرد آزما ہونے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ جناب.